السلام علیکم ویورز. کل میرا ایک دوست اس نے ایسی عجیب و غریب جملہ اس کے منہ سے نکل گیا. اس نے کچھ سوچ سمجھ کے بات نہیں کی. اس نے مجھے کہا کہ یار یوں لگتا ہے کہ ہم ختم ہو جائیں گے, ہمارے مسائل ختم نہیں ہوں گے, یہ اگلی نسلوں تک ہمارے بچوں کا تعاقب کریں گے, کیونکہ اگر 76 سال میں ہم یہاں تک پہنچیں تو پھر آئندہ 50-100 سال بہتری کی کوئی امید دکھائی نہیں دیتی. اور امید کے بارے میں میرا ایک خیال ہے کہ یہ اس کے پیچھے وجوہات لاجک ہونی چاہیے. امید برائے امید نہیں, یہ ہمارے کہتے ہیں کہ مایوسی کفر ہے, یہ غلط بات ہے. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, یہ فرد کے لیے بھی ہے, قوم کے لیے بھی ہے, قبیلے کے لیے بھی ہے, لیکن اللہ پاک کی رحمت کی کچھ شرائط ہوتی ہے. انصار عباسی کی شائع ہوئی ہے سٹوری کہہ لیں جو بھی کہہ لیں, جس کا لب لباب یہ ہے کہ عمران خان کو کمزور سیاسی مقدمات کی وجہ سے ریلیف مل رہا ہے, اور حکمرانوں کے پاس آپشنز ہیں کہ وہ اس کو جیل میں جب تک چاہیں رکھ سکتے ہیں. تو مجھے اس بات پہ ہنسی بھی آئی. اس کی وجہ یہ ہے, اس کی تازہ مثال تو صنم جاوید میں نہیں جانتا یہ بچی کون ہے کون نہیں ہے, وہ ایک مقدمے سے فارغ ہوئی ہے, رہا ہوئی ہے. دوسرے مطلب یہ حکومتوں کے پاس آپشنز ہوتے ہیں, خاص طور پہ جس طرح کی ہمارا سسٹم ہے, ہماری حکومتیں ہیں. تو ذوالفقار علی بھٹو کا جو قتل ہے وہ بھی حکومت کی طرف سے تھا نا. ججوں کی ظاہر ہے ایک جج تھا, میں جانتا ہوں اس کی اپنی اولاد تو نہیں تھی, جسٹس مشتاق کی, پتہ نہیں کو بھانجی بھتیجی تھی, غزالہ مشتاق اس کا نام تھا. یونیورسٹی میں ہمارے ساتھ تھی. ہمارے ساتھ سے مراد یہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں نہیں, وہ کسی اور ڈپارٹمنٹ میں تھی. تو بنیادی طور پہ بھٹو کا قتل جو ہے, حکومتیں طاقتور ہوتی ہیں, اس کے بعد ظاہر ہے وہ چاہے کسی سکرات کو زہر کا پیالہ دے کے مار دیں یا کسی کو پھانسی گھاٹ پہ چڑھا کے قتل کرتے ہیں. تو یہ نارمل بات ہے جو لکھا ہے ہمارے دوست انصار عباسی نے, اس میں کوئی نئی بات نہیں. اچھا, اگلی خبر جو میں ویورز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ ایک پاکستانی اور ایک اہل قلم ہونے کے ناطے سے, ادروائز میرا نہ کسی کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے, نہ دوستی ہے, نہ دشمنی ہے. خبر یہ ہے کہ جی مصطفیٰ کمال جو کراچی کے ہیں, ان کی استدعا جو تھی معافی شافی وہ ٹرن ڈاؤن کر دی گئی ہے. دوسری طرف فیصل واوڈا وہ اپنے اس پہ نظر ثانی کے لیے ایک ہفتے کی مہلت دی گئی ہے. اور میرا ایک پاکستانی کے ہونے کے ناطے جو میں دیکھتا ہوں جو اس ملک میں ہو رہا ہے اور جس ڈائریکشن میں ملک جا رہا ہے, میری ایک خواہش تو ظاہر ہے وہ میرا حق ہے کہ مصطفیٰ کمال کی غیر مشروط معافی کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, وہ ایک محب وطن, ایک اپرائٹ آنسٹ ہارڈ ورکنگ ایک پولیٹیکل ورکر ہے جو بڑی محنتوں کے نتیجے میں یہاں تک پہنچا ہے. اچھا, دوسری طرف فیصل واوڈا, مجھے تو آئی لائک ہیم الاٹ, تو اس کو بھی اس کو میرا خیال ہے اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. ملک جہاں کھڑا ہے, جو ہمارے اصل ایشوز ہیں, اب جس طرح کا استقبال یا سواگت ہوا ہے ہمارے پرائم منسٹر کا چائنا میں, بہت اچھا تھا, لیکن کس نے کیا ہے؟ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا پرائم منسٹر اگر جاتا ہے تو اصولاً تو پرائم منسٹر یا کسی ڈپٹی پرائم منسٹر کو کیا ہے, جتنا میری نظر سے گزرا ہے وہ میرے لیے ایک پاکستانی کے طور پہ کوئی بہت قابل فخر بات نہیں ہے. اور جو حالت لوگوں کی ہو رہی ہے اور جس طرح کے سو کالڈ قوانین یا ضابطے بن رہے ہیں وہ ڈوب مرنے کا مقام ہے.
اب یہ ہے کہ جی ٹریفک سارجنٹس کو اتنا کمیشن ملے گا جتنے وہ کریں گے چلان کریں گے. اس کا مطلب ہے غریبوں کے لیے کہ غریبوں کے قتل عام کا لائسنس ہے جو دے رہے ہیں. تو ان حالات میں میرا خیال ہے کہ فیصل وابڈا ہوں یا اپنا مصطفیٰ کمال، ان لوگوں کو اوائڈ کرنا چاہیے ہر طرح کی کانفرنٹیشن. اس ملک میں جس لیول پہ جو کانفرنٹیشن چل رہی ہے، مجھے تو اس میں سے ہی کوئی خیر کی خبر برآمد ہوتی نظر نہیں آ رہی. باقی پھر ان کی مرضی ہے، جو مرضی کریں. اچھا، اب دلچسپ بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں فیصل کریم کنڈی صاحب تشریف لائے تھے. سویٹ آدمی، پولائٹ آدمی، ہمبل، اچھا پڑھا لکھا. دوسری طرف علی امین گنڈا پور کو میں نہیں جانتا، اور یہ میرے لیے تھوڑا حیران کن انکشاف ہے کہ دے آر کلوزلی ریلیٹڈ ٹو ایچ ادر. تو یار ہم وطن ہونے کا ہی، کوئی عزیز داری کا ہی، کوئی دونوں کا تعلق ایک صوبے سے ہے، اسی بات کا کوئی تھوڑا بہت لحاظ، تلخی کی بھی ایک حد ہوتی ہے، برا کہنے کی بھی ایک حد ہونی چاہیے. لیکن یہاں تو میرے لیے، مجھے اندازہ تھا، لیکن ابھی جو اسد کیسر نے سابق جو ہمارے اسپیکر ہیں، انہوں نے کہا کہ آپس میں فرسٹ کزنز ہیں. تو میرے لیے تو تصدیق والی بات ہے، اور کچھ نہیں. تو یار پاکستان کی کوئی لاج رکھ لو، اپنے صوبے کی کوئی لاج رکھ لو. اس کی وجہ ہے کہ آپ لوگ اس لیول پہ جو لوگ آپریٹ کرتے ہیں وہ رول ماڈلز ہوتے ہیں اپنی نسلوں کے لیے. تو نیچے تک جاتے جاتے یہ سلسلہ اتنا مکروہ اور خطرناک اور خوفناک ہو جائے گا. لیکن بہرحال اس ملک میں پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو، وہ انگریزی میں کہتے ہیں لاسٹ اسٹرا آن اے کیملز بیک. وہ لاسٹ اسٹرا کب آتا ہے میں نہیں جانتا، لیکن صورتحال جو بھی ہے وہ بہت ہی تکلیف ہے. یہ خبر میں بہت دکھ کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ پاکستان میں ایک تازہ ترین المناک خبریں ہماری ہوتی المناک ہیں کہ سماجی کارکن ہیں سارم برنی. یہ معروف سماجی کارکن انصار برنی کا یہ بھائی ہے. میں نا انصار برنی کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، اس کا تو نام ہی میں نے پہلی بار پڑھا ہے. ان پہ ہیومن ٹریفکنگ وغیرہ، یہ وہ سارا، بچوں کو لاوارث ظاہر کر کے امریکہ میں سیٹل کرواتا ہے، یہ ہے وہ ہے. تو اگر یہ درست ہے تو یہ شرمناک ہے، اور اگر اس کے پیچھے کوئی اور، اچھا دوسری طرف ایف آئی اے نے یہ نظر رکھی ہوئی تھی کہ اور 17 بچوں کو کے حوالے سے ثبوت بھی مل گئے. اور اگر یہ غلط ہے تو اور طریقے سے تکلیف دہ ہے. اگر یہ صحیح ہے تو میں صرف اتنا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اندازہ لگائیں پاکستانی معاشرہ ذلت، بدنامی، گمراہی کہ کس سٹیج پہ آ چکا ہے. دیٹ از آل. تھینک یو.